السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے کر جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی تعداد گن رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا چہرہ مبارک موڑ کر یہ معاملہ دیکھا تو مسکرا کر پوچھا، اے عثمان رضی اللہ عنہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے قدم مبارک گن رہا ہوں تاکہ میں اتنے غلام آزاد کروں۔ دعوت ختم ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا اور اتنے ہی غلام آزاد کیے جتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم گنے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس دعوت سے متاثر ہو گئے اور گھر آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اس دعوت کا ذکر کیا اور فرمایا، فاطمہ، کاش ہم بھی اس سے بہتر دعوت کر سکتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو فرمایا، علی، اگر آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحابہ کو بلائیں اور میں دعوت کے لیے کچھ بنا لوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر حیران ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کے پاس دعوت دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ چونکہ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی، اس لیے وہ بھاگتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے چل پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئیں اور دعا مانگنے لگیں، اے اللہ، تیری بندی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحابہ کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف اور صرف تجھ پر بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے مالک و خالق، آج تجھ پر بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے مالک و خالق، آج تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کی لاج رکھ لے اور اس دعوت کے لیے کھانوں کا انتظام عام غیب سے کر۔ اب فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ دعا مانگ کے خالی ہانڈیوں کو چولہے پر رکھ دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمام ہانڈیاں رنگ برنگے کھانوں سے بھری پڑی تھیں۔ اصحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی خوشبو سے حیران رہ گئے۔ جب اصحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کھانا کھایا تو کھانوں کی لذت نے مزید حیران کر دیا۔ جب اصحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اصحابہ کرام کو حیران دیکھ کر فرمایا، حیران ہو رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کھانا کہاں سے آیا؟ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ کھانا ہم لوگوں کے لیے جنت سے منگوا کر دعوت کی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پھر سجدہ ریز ہو گئیں اور اس طرح دعا مانگنے لگیں، اے میرے مالک، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تیرے محبوب کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد فرمایا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ غلام آزاد کرے۔ اے میرے رب، تو نے پہلے بھی میری لاج رکھی اور جنت سے کھانا بھیج دیا، اب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتنے قدم چل کر میرے گھر آئے ہیں، اتنے ہی سرکار عالم کی امتی جہنمیوں کی آگ سے آزاد فرما دے۔ ادھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اس دعا سے فارغ ہوئیں، ادھر جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر بارگاہ خیر میں حاضر ہوئے اور بشارت سنانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہر قدم کے بدلے 1000 گنہگار امتیوں کو بخش دیا اور جہنم سے آزادی عطا کر دی۔ دوستو، جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں، اس سے آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اپنی بہنوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ، فی امان اللہ۔